for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। तमाम पाकिस्तानियों को ईद उल अज़हा की ढेर सारी मुबारकबाद। आप जहां पर भी हैं, कुर्बानी के फरीज़े को मद्देनज़र रखते हुए ईद कुर्बान यकीनन कर रहे होंगे। ये कितना बड़ा जज्बा है, किस कदर इसार मांगता है, ये अफवाज पाकिस्तान में सर्व करने वाले लोगों से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता। ख़ास तौर पर जिन्होंने सर्व किया हो, उसके बाद फिर स्टेट के लिए ही काम कर रहे हैं और आवाम की खिदमत भी कर रहे हैं। आज ऐसी फैमिली के साथ हम बैठे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब। सर बहुत शुक्रिया। पार्लियामेंटेरियन हैं, इससे पहले पाक फौज को सर्व कर चुके हैं। इसके अलावा आपकी पूरी फैमिली आज हमें ज्वाइन कर चुकी है। भाभी समा हमीद साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मुहिब खान नियाजी साहब मौजूद हैं। ये साहबजादे हैं बड़े खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब के, और छोटे साहबजादे मूसा नियाजी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम भाई, ईद का दिन आपको हमने तंग तो कर दिया है, बहुत माजरत। कैसे गुजर रही है ये ईद, और ये ईद क्या हमें मैसेज देती है? ईद तो ईद है, यानी बचपन से मैं कई दफ़ा ये सोचता हूँ कि जो चीज़ बचपन में आप महसूस करते थे, इस उम्र में आके वो चीज़, उस खुशी को महसूस नहीं करते। शायद ये फ़र्क लगा कि शायद उम्र के साथ खुशियाँ तब्दील होती हैं, लेकिन महसूस ये हुआ कि हालात के साथ खुशियाँ, गम, सुकून, ये चीज़ें, हालात, वाक़यात, ये ऐसी चीज़ें जो आपके कल्ब को या तस्कीन देते हैं या उसको परेशान करते हैं। हमारा जो मौजूदा सूरत हाल है, ईद डेफिनेटली कुर्बानी है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल की ये वाली ईद, अल्लाह ताला से दुआ है कि इसको कबूल फरमाते हुए हमारे आने वाले जो हालात हैं मुल्क के, वो इस कदर बेहतर हो जाएं कि हम अगली ईदें ऐसी गुजारें जैसे हम बचपन में गुजारा करते थे। मुझे तो ये अच्छा, बचपन वाली ईद और इस ईद में कोई फर्क नजर आता है? फर्क ऐसे है ना कि बचपन ऐसा था कि उस वक्त वो मसाइल या ये वाली चीजें जिसको आज आप फेस कर रहे हैं, ये हालात वैसे नहीं। ख्वाहिशात भी उस वक्त लोगों की कम थी, उस वक्त ईद ही लेते थे, अब देनी पड़ती है। देने के अलावा भी ख्वाहिशात भी कम, आबादी भी कम थी। आबादी बहुत बड़ी, ख्वाहिशात भी बहुत बड़ी। फिर ये 4G 5G ये जो चीजें आ गई, मोबाइल आ गया, कनेक्टिविटी कम हुई है, एहसास कम हुआ है। आप अपनी भाभी को इंट्रोड्यूस कराते हैं। मेरे ख्याल में पहले तो आप टीवी पे नहीं आई ना, फर्स्ट टाइम हमारे शो की ये एक तो फ्लोर इनको मिल रहा है, दूसरा हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि भाभी हमारे शो पे हैं। भाभी ये बताएं कि आज हमने आपको तंग कर दिया ईद वाले दिन? नहीं कोई तो कुर्बानी के बाद सबसे पहला कौन सी चीज थी, कौन सी डिश थी जिससे आप भाईजान को इम्प्रेस कर रहे थे? जी, भाईजान जो है वो उनको खाने का इतना ज्यादा शौक नहीं है। नहीं रखते? नहीं, कुछ खास नहीं। खुर्रम को अगर भूख है तो दें, अगर भूख नहीं महसूस हो रही तो खुर्रम आधा दिन भी गुजार सकते हैं। अच्छा। लेकिन वैसे मैं खुद खाना बनाने की शौकीन हूँ, तो हमारे घर में आपने शेफ नहीं रखा हुआ, आप खुद कंट्रोल करती हैं? बिल्कुल। होम मिनिस्टर आप हैं? बिल्कुल, मुझे खुद मजा आता है कुक करके। घर में गेस्ट आए, उनके लिए खुद बना के मुझे अच्छा लगता है। वेरी राइट। तो भाई जो है गुस्से वाले तो नहीं है हमारे? थोड़े से हैं। थोड़े से हैं। मेरे ख्याल में नियाजी जो है वो आपको मोस्टली गुस्से वाले तो होंगे। ये अच्छा, ये कास्ट एंड क्रीड के ऊपर नहीं होता। ये डीएनए नहीं है, डीएनए मैटर करता है। नहीं, इनका गुस्सा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अगर वो हम कोशिश करते हैं कि उस सिचुएशन इतनी ना बिगड़े। अच्छा, फिर एक गुस्से वाला होता है तो दूसरा फिर उतना ही उसका टेम्परामेंट कूल होता है। कूल अगर गाड़ी भी नहीं ये तो फिर पंगा है। नहीं, वैसे आप जो मेरी फैमिली वाले ये बोलते हैं कि खुर्रम तुम्हारी तरह हो गए, धीमा हो गए, और तुम खुर्रम जैसी हो गए। ये बात सही है वैसे कि शादी के मेरा ख्याल है कि आपको 15-20 साल तो हो गए होंगे। ज्यादा ना हमारे माशाल्लाह जी 31 अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अर्ली एज में हुई। हाँ जी। तो कहते हैं कि इतना अरसा गुजारने के बाद ना मियाँ बीवी की शबाहत भी मिलने लग जाती है, और आदात, हाँ वही आदात भी मिलने लग जाती है, दोनों चीजें। तो अब मेरे बारे में ये कजन मैरिज? नहीं जी, नहीं जी, ये दूसरे कबीले से। अच्छा। मेरा कबीला, यानी हम हैं एक, ऊपर से कौम एक है, तो सब शुरू में तो सब पंगा ले लिया, नीचे दूसरे कबीला दूसरा। तो अच्छा, डिफरेंट कबाइल में करने के लिए भी पापड़ बेलने पड़ते होंगे? नहीं, यानी हमारा ये है ना कि बड़ा कबीला ऊपर से एक है, ठीक,
تو اس بڑے قبیلے میں سے پھر جو فردر ہمارے جو قبائل ہیں نیچے میرے نانا اور خرم کے دادا بہت اچھے دوست تھے. اچھا 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 وہ ایک یعنی ہنڈرنس نہیں ہوئی. ہاں جی. دوسرا ہمارے نیازیوں میں انڈائریکٹلی بہت ساری رشتہ داری نکل آتی ہے. ہم کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے رشتہ دار ڈائریکٹ نہیں ہے تو انڈائریکٹلی ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ. ویری رائٹ. اچھا ماشاءاللہ آپ کے بڑے صاحبزادے بھی بالکل آپ کی شبیہ ہیں. یہ ہمارے ساتھ ہیں محب خان نیازی صاحب. محب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بالکل. آپ بھی فرسٹ ٹائم اپیئر ہو رہے ہیں ٹی وی پہ؟ جی میں بھی فرسٹ ٹائم اپیئر ہو رہا ہوں. یہ تو ہمارے بڑے آنر کی بات ہے. یہ صحیح فیملی ہم نے پکڑی ہے کہ لوگ ذرا دیکھیں ڈفرینٹ ایک شو. محب کیا کرتے ہیں آپ؟ میں لا کر رہا ہوں. لاسٹ ایئر ہے میرا. اچھا ہاں جی. یہاں اسلام آباد میں کسی کالج سے؟ اسلام آباد اسکول آف لا سے میں کر رہا ہوں. یو کے لا ہوتا ہے بیسیکلی 3 ایئرس پروگرام. اب بس لاسٹ ایئر ہے میرا. اور ارلی ایجوکیشن یہاں سے ہے میاں والی سے ہے؟ نہیں, ابو کے ساتھ آرمی میں جدھر ابو تھے ادھر ہم تھے. اچھا اچھا. جس اسٹیشن پہ جاتے تھے آپ, ظاہر ہے یہ تو بالکل یہ تو روٹین ہوتی ہے. بالکل. اور پھر میاں والی میں. یہ بڑے بال آپ نے والد صاحب سے امپریس ہو کے رکھے ہیں؟ شروع میں نہیں, ابو اصل میں بچپن میں مجھے نہیں کہتے تھے بال کٹواؤ. ابو کو ہمیشہ شوق تھا کہ لمبے بال ہوں. اس کے بھی بہت بڑے. اچھا. تو پھر کٹوائے, اور پھر جب ابو کی سیاسی سرگرمیاں تیز ہوئی تو پھر میں نے کہا کہ اب نہیں ہونے چاہیے. بچوں کے بال بڑے ہوں, کٹوانے کے میں حق میں. اچھا اچھا اچھا. مجھے خود بھی پرسنلی ابو کے بال اچھے لگتے تھے تو میں نے کہا میں بھی رکھ لیتا ہوں. عید کیسے گزار رہے ہیں آج؟ بس بزی آپ کے ساتھ. سیاسی جواب, اس کا رشتہ تازہ ہم لے کے گئے اس کی خواہش پہ. اچھا جی مبارک ہو. یہ بات بھی ریویل ہو گئی ہمارے شو میں. اس کی عید ساروں سے اچھی گزر. اچھا تو ماشاءاللہ سے یہ آپ کی ایما پہ ہوا ہے یا بچے کی اپنی ویشن تھی؟ ہمارے وقت تو ہماری ایما تھی نا جی. میں نے بچوں کو یہ کہا تھا کہ آپ کو جہاں کوئی پسند آئے آپ عقل مند و شعور کے ساتھ ہمیں بتاؤ. گریٹ. ہم آپ کی پسند کے مطابق چلیں گے. نہ خود کو تکلیف میں ڈالو, نہ کسی کے خاندان کو خوار کرو, نہ کوئی ایسا کام کرو جس پہ کسی کو شرمندگی ہو. یہاں یہ گریس ہے. تو جہاں پہ آپ کو پسند آئے, جہاں پہ آپ ہمیں بھی دیکھ لو. ہاں جی. اپنے باپ کو, اپنی ماں کو, اپنے خاندان کو بھی دیکھ لو, ان کو بھی دیکھ لو. ٹھیک. اور جہاں کہو گے ہم تمہاری شادی کریں گے. کوکنگ کا شوق ہے؟ جی جی. یہ بچے جب بڑے ہو رہے تھے نا تو ٹرینڈ نہیں تھا کہ بچوں سے کام کراؤ. تو یہ ماں کے ساتھ برتن دھلوانا, پورا کچن میں سارا یہ ماں کا یہ ہیلپر شروع سے. ایکسلنٹ. ابھی بھی اگر وہ ہو تو یہ اس کی ہیلپ کرے گا, برتن ہر چیز میں. عید پہ اسپیشلی آپ کے پاس چھٹی چلے جاتے ہیں تو پوری یہ ڈیوٹی دیتا تھا برتن. ویری رائٹ ویری رائٹ. ذرا میرا خیال ہے مائک جو ہے یہ موسیٰ صاحب کو پکڑایا جائے. موسیٰ صاحب آپ ساری باتیں ڈسکلوز کریں گے اب جو چھپائی جا رہی ہیں. موسیٰ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ میں نے ابھی 8th میں کمپلیٹ ہوئی ہے. ابھی ایگزامز ختم ہوئے میرے. تو کون سے سبجیکٹس میں انٹرسٹ ہے؟ تو ایک تو آپ پڑھ رہے ہوں گے, انٹرسٹ بھی ہوگا, لازمی نہیں کہ وہ پڑھ رہے ہوں. اردو ہو گئی, سائنس ہو گئی, میتھس. انٹرسٹ ہے؟ ہاں جی. میتھس میں انٹرسٹ ہے تھوڑا بہت. یار ہم تو بھاگتے تھے 1 کی 2 B کی 2 یہ سن کے جو ہم پاگل ہو رہے ہوتے تھے. A² B². میتھس اگر توجہ دے تو اچھا ہے, ہاں اگر یہ تھوڑی دیر سکون سے. اچھا میں اس میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میری جو چھوٹی سسٹر ہے نا, تو ہمیں یہی ہوتا تھا کہ آپ نے FSC کر لیا ہے تو اس کے بعد آپ انجینئرنگ کی طرف جاؤ. اس بچی کا انجینئرنگ میں میرٹ بن گیا, UET لاہور کے اندر میرٹ بنا. اس نے کہا نہیں مجھے BSc میتھمیٹکس میں کرنی ہے. اس نے PhD کیا میتھمیٹکس میں. اس کا شوق, وہ کہتی ہے مجھے یہ نمبر سے کھیلنا اچھا لگتا ہے مجھے. ہمیں نہیں, ہمیں تو 1 کی 2 B کی 2 نہیں رٹنا. نہیں ویسے میں اپنے بچوں کو دیکھنے کے بعد سمجھتی ہوں کہ جو میرا اسکول ٹائم تھا اس میں میں جب بور ہوتی تھی تو میتھس کرتی تھی, اور میں اپنے آپ کو اتنا لائق نہیں سمجھتی تھی میتھس میں. لیکن ان کی حالت مجھ سے کافی نازک ہے بچوں کی, تو پھر ان کو دیکھ کے مجھے ہوتا ہے کہ نہیں میں اچھی تھی میتھس میں. میں بالکل نہیں. ایک اور چیز بھی ہے نا, میتھس اور اکاؤنٹس کا بھی بڑا چولی دامن کے ساتھ ہے. اکاؤنٹس بھائی صاحب سنبھالتے ہیں یا آپ سنبھالتی ہیں؟ بھائی صاحب کو اتنا نہیں, تھوڑا بتانا, ہیلپ کرنی پڑتی ہے. یعنی گھر کی جو ٹیلر ہوتی ہے, یعنی کیشیئر ہوتی ہے, کیش سارا ہے وہ بھابھی کے پاس. یہ کرے. کیا بات ہے. موسیٰ کبھی ابا سے کوئی چپیٹ پڑی ہے نہیں پڑی؟ ڈانٹ شانٹ پڑ جاتی ہے لیکن وہ بھی. اچھا کلیجی زیادہ کھانے پہ یا بکرے کی اسپیسیفک بوٹی لینے پہ کہ یہ والا پیس چاہیے؟ نہیں اس میں نہیں ہوتا. اس میں نہیں ہوتا. زیادہ ہو جاتا ہے وہ نماز پہ, اس پہ ہو جاتے ہیں غصہ, پڑھائی پہ تھوڑا ہو جاتے ہیں, ان پہ تھوڑا. چیٹنگ کی کبھی نماز کے معاملے میں؟
की तो होगी मैं अपना किस्सा बाद में सुनाऊंगा, पहले तुम सुनाओ क्या हुआ ऐसा, कब की चीटिंग नमाज के मामले के ऊपर? कभी कभी जब मैं दूसरे शहर में होता हूँ और ये इधर होते हैं, तो जब मियाँ वाली होती है तब थोड़ी सर मैं आपको अपना किस्सा सुनाता हूँ। हमारे एक चचा होते थे छोटे, और मेरे पेरेंट्स तो थे नहीं, मैं आई वाज बोर्न ऑर्फन एंड आई यूज्ड टू ब्रॉट अप इन द ऑर्फनेज। तो हुआ ये कि मेरे चचा ने जो है ना, वो मैं नमाजी था और मैं बड़े शौक से नमाज पढ़ने जाता हूँ। एक दिन मुझसे ख़ता हो गई, यानी कज़ा हो गई, तो उन्होंने ना मुझे इतनी, वो एक जंतरी होती थी, वो पकड़ा दी हाथ टाइमिंग वाली, हाँ, कि इस पे ना मौलाना साहब से साइन करा के आना। जिस दिन उन्होंने मुझे ये पकड़ाया ना, उस दिन के बाद से मैं क्या करता था, मस्जिद के बाहर ही बैठ जाना। जैसे मौलाना साहब बाहर आए ना, मैंने साइन कराया, मैं क्या पढ़वा लो मुझसे। लेकिन मैंने ना ये, मैं अभी इनको इशारे हैं ना मेरे, इनसे यही होता है, आप नोट कर लें, जो बच्चा नमाज इस एज में अपनी कर लेगा ना काबू, उसको सारी जिंदगी फायदा हो। वेरी राइट सर। यानी हमारी जो जिंदगी है ना, उसको तवाज़ुन में रहने के लिए आपका जब तक जोड़, हम अच्छी गलतियां होंगी आपसे आप, लेकिन जब तक आपका जोड़, आप अपनी ड्यूटी जोड़ नहीं है ना अर्श के साथ, फिर इश्यूज, फिर गिला नहीं। स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छा, आप एक कॉमन फादर हैं, मॉडर्न फादर हैं, या ऑर्थोडॉक्स फादर हैं? दस भाई कॉमन हाँ जी सब, आप बताएं। खुरम जो है ना वो मिक्सचर है। अच्छा, हाँ जी, कुछ चीज़ों में बिल्कुल मॉडर्न है, कुछ चीज़ों में थोड़े ट्रेडिशनल है। कर्फ्यू तो नाफिज नहीं रखते ना? नहीं, रात के 10 बजे ये फोन नहीं आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सुबह 8 बजे आंख खुली नहीं खुली तो खैर नहीं? नहीं, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी, बिल्कुल। शुरू में जो था ना, वो यंग एज में, उस वक्त खुरम डिफरेंट फादर थे। अभी जो है अब डिफरेंट है बिल्कुल। अभी तो खुरम बच्चों के साथ जो है इजी है, कोई ऐसा सीन नहीं है। अब इजी है? इजी, अब ऐसा कुछ नहीं? नहीं, अब इजी वो है। बड़े इनहमाक से सुन रहे हैं भाईजान, आपके साथ भी यही है? ये तो नहीं है कि मिस्टर मुहिब? नहीं, उम्र के साथ डिफरेंट होता है थोड़ा। अच्छा। पहले अबू थोड़े ज्यादा डिमांडिंग थे। अच्छा, मूसा और मेरा गैप थोड़ा ज्यादा है, 10 साल का गैप है हमारा। पड़ी है जोरदार वाली कभी? काफी दफा। और फिर तो वो तो नॉर्मल था बड़े बचपन में। तो एक हमारे बहुत जबरदस्त एंकर थे, अभी भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। मैंने उनके साहबजादे को देखा, मैं उनके फार्म हाउस में, उन्होंने मुझे बुलाया, तो मुझे कहते हैं, मुझे जानते हो ना, मेरा अपना जहाज़ है, मैं कितना रिच आदमी हूँ। और मैं जानता था उनको। तो बेटा उनका आया, एक ही बेटा आया, उसने सबसे पहले वाले साहब के जूते उठाए, नीचे बैठा है, उनके पाँव में जूते पहनाए। आई वॉज इम्प्रेस्ड। होना भी ये चाहिए। मैंने कहा यार कुछ भी है, यानी ये चीज नहीं आने दी गई। नहीं, बच्चों के लिए ये कल्चर है, हमारा कल्चर है। है। तो कभी ऐसा हुआ अब्बा जी के आके जूते पहनाए हो, अब्बा जी इधर साइड पे बैठे नहीं, अब्बू की काफी, अब कुछ अर्सा पहले अब्बू और मैं अकेले ही रह रहे थे, तो अब्बू के ये काम करता है सारा कुछ स्त्री और ये करना, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास थी। मुझे तैयार इसने कराना है। अच्छा, मेरे जूते से लेके हर चीज इसके जिम्मे। ये आपको नाश्ता भी करवा सकते हैं। अच्छा। यानी मेरी यहाँ रहा, यानी ये इन्होंने करा। अच्छा, आपकी आया वो है, इसका मतलब सारा जो भी रह जाएगा, जो भी मेरे पास रह जाएगा यहाँ पे, हाँ, माशाल्लाह, मेरा सारा काम। अच्छा, भाभी चली जाती होती? अगर यहाँ ये मियाँ वाली जाएगी 2 दिन 3 दिन, तो ये रह गया तो ये करेगा, अच्छा, वो रह गया वो करेगा, ये सारे यही काम भी कर। यानी भाभी ने एक बंदा छोड़ा हुआ है, आप एक बंदा पूरी नजर रखने के लिए। एक होता ही हो। भाभी कुछ कहना चाह रही? नहीं, वैसे नजर जो है ना वो मर्द पे नहीं रखी जा सकती, वो इस फटीक में पड़ो तो खप जाओगे। ये भाभी समझती है इस चीज को? वो निरी, मैं बाकी औरतों को भी कहती हूँ, निरी फटीक है। हाँ। वो इस खप में ही ना पड़ो, आप अल्लाह पे तवक्कुल करो और अल्लाह से दुआ किया करो, खामन के लिए भी और अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी। बचाने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। ये इस खप में आप पड़े रहो कि खामन कहाँ गया, कब गया, बहुत जबरदस्त आर्गुमेंट। तो ये चीज़ आप फिर घर पे तवज्जो नहीं दे सकते। आधे से ज्यादा हमारी फैमिलीज बर्बाद ही इसीलिए हुई हैं कि वो अंडरस्टैंड नहीं करती, ना ख्वातीन ना मर्द हज़रात। और अभी आप देखें इस वक्त इंतहाई माजरत के साथ ईद का दिन है, अब इस टॉपिक को डिस्कस तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जो डिवोर्स रेट बढ़ गया इसी वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि बोथ ऑफ देम डोंट अंडरस्टैंड। और एक्स्ट्रा डिमांड, शक, और इन चीजों ने, असल चीज ये कि हम दीन से दूर हो गए हैं। अच्छा, और फ्रीडम का जरा डिफरेंट मतलब, फ्रीडम का मतलब इसके ऊपर मैं आपसे बात करता हूँ, एक ब्रेक लेते हैं
خواتین حضرات ایک بریک لیتے ہیں. بڑا زبردست شو جا رہا ہے اور آج جو ہے نا چھاپا مارا ہے ہم نے عید کے دن, تنگ کر ڈالا ہے میجر صاحب کو ان کی فیملی کے ساتھ. تو بریک سے بعد جب واپس آتے ہیں تو ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ فریڈم کیا ہے ان ایکچوئل, اور جو اس کو معنی دیے گئے ہیں یا لوگ معنی دیتے ہیں یا ہمارے سو کالڈ لیڈرز اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں, واقعتاً وہ والی فریڈم کوئی فریڈم ہے یا دھوکہ ہے, ایلیوژن ہے. آفٹر دس بریک. ویلکم بیک, عید مبارک. اور آج ہم میجر ریٹائرڈ خرم حمید روکھڑی صاحب اور ان کی فیملی کے ساتھ موجود ہیں, معذرت کے ساتھ خرم حمید روکھڑی صاحب اینڈ فیملی. تو خرم بھائی, بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے فریڈم کی. فریڈم کی مس انٹرپریشن ہے ہمارے پاس یا ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے؟ ایگزیکٹلی. دیکھیں نا, ہر جو فریڈم ورڈ ہے یہ ہر خطے کے لیے, ہر نسل کے لیے, ہر ملک کے لیے مختلف ہے. ایک چیز وہاں پر فریڈم ہے لیکن آپ کے ملک کے اس کے اندر فریڈم نہیں ہوگی. ہمارا ایشو یہ ہوا ہے کہ ہم شتر بے مہار والی کیفیت پہ آئے ہیں کچھ عرصہ سے. ٹھیک. اور ہمیں ہمارے بچوں کو ایجوکیشن سسٹم میں یا پورے ایک سسٹم کے اندر ان کو یہ پتہ نہیں چلا کہ کہاں پہ ہم نے رکنا ہے. یہ میں مثال دیتا ہوں, آپ کا ملک ہے, ملک کی کون سی چیز کو ہم نے کہاں پر ڈسکس نہیں کرنا. ٹھیک. پولیٹیکل لیڈرز کے لیے بھی یہ لازم تھا, بڑے جگہوں کے اوپر بیٹھے لوگوں کے لیے بھی لازم تھا, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو یہ پتہ نہیں چلا کہ اس جگہ پہ ہم نے اس چیز کو ڈسکس نہیں کرنا. میاں بیوی ہوتے ہیں, انہوں نے وہی چیز گھر کی باہر ڈسکس نہیں کرنی ہوتی. بچے جو ہوتے ہیں وہ گھر کی چیزوں کو باہر ڈسکس اس طرح نہیں کرتے اور نہ باہر کی گوسپ کو اندر لے کے آتے ہیں. ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے, ہم ہر گوسپ کے اندر انوالو ہیں. ہماری باؤنڈز ختم ہوئے, ہم نے ملک کے اداروں کا احترام ختم کیا, ہم نے ملک کا مذاق اڑانا شروع کیا, موک کرنا شروع کیا. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جو ہمارا ایک خوبصورت ٹریڈیشن تھا, ہمارا ریلیجن, ہمارا جو بنیاد تھی ہمارے اکٹھا ہونے کی, اس کے اوپر بھی مذاق بنانے کی کوشش کی کچھ لوگوں نے. اب اس مذاق کو بائے کیوں کیا جائے؟ آپ جائیں نا, آپ چلے جائیں, آپ امریکہ, یہ سارے جو ہمارے امریکہ کے اندر بیٹھ کے وہاں پہ پاکستان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, آپ انہیں کہیں امریکہ کے اندر پینٹاگون کو ذرا برا بھلا کہہ کے دکھاؤ. ویری رائٹ. امریکہ کے اندر اپنی فوج کو یہ افغانستان سے ہار کے نکلی ہے ایک لحاظ سے اگر دیکھیں 20 سال, ٹھیک ہے, 20 سال ایک جائے واپس گئی ہے, ذرا اپنی فوج کو, ان کو کہو نا کہ اپنی ایک بندہ باہر نکلے اور اپنی فوج کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کریں, نہیں کریں گے. سعودیہ کے اندر کرنے کی کوشش کریں, دبئی کے اندر چلے جائیں, ساری چیزوں کے اندر. تو یہ چیزیں ہم نے عجیب ایک ہمارا سسٹم بنا ہے, مزاج بن گیا, اور اس کو کٹ ڈاؤن ہونا ضروری. فریڈم ہر خطے کا علیحدہ ہے. میرے یہ نہیں, آپ میرے جب گھر آئیں گے لا آف دا لینڈ پریویل کرتا ہے. بالکل ڈیفینیٹلی. آپ باہر فریڈم اور ہے, آپ میرے جب گھر آئیں گے آپ کی فریڈم ریسٹرکٹڈ ہو جائے گی. ویری رائٹ. ہم روڈ پہ جائیں گے, ہماری فریڈم, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں ریڈ لائٹ پہ جاؤں, میں نے گزارنا ہے. بھائی ریسٹرکٹڈ ہے, ہم نے قانون ماننا ہے. اسی طرح اسمبلی کے اندر آپ کی اپنی پالیسی ہے, کورٹ کے اندر اپنی ہے, موٹر وے پہ اپنی ہے. فریڈم کو ہمیں اس قوم کو سمجھانا ضروری ہے کہ فریڈم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آزاد ہیں. فریڈم کا مطلب ہے کہ آپ بہت ساری چیزوں میں باؤنڈ ہیں. ہر جگہ کا فریڈم مختلف ہے, باؤنڈز مختلف. اس کو یوں کہہ لیتے ہیں فریڈم رسپانسبلٹی. ڈیفینیٹلی. بھابھی, جو فریڈم کی ڈیفینیشن بھائی صاحب نے بتائی ہے یا جو ایکسپلین کر رہے ہیں, یہی والا معاملہ خواتین کے لیے بھی ہے؟ بالکل, خواتین کے لیے بھی سیم. ہم لوگوں کو بھی تو اپنا جو ہے فریڈم اپنے گھر کے اندر باہر بچوں کے ساتھ وہ ایکسرسائز کرنی ہوگی. بیسیکلی تو عورت, ماں جو ہے وہ ٹریننگ دے گی تو آگے بچے. ویری رائٹ. اگر وہ گھر سے ہی ٹریننگ نہیں ہے تو کیسے آگے ہوگا, سسٹم چلے گا. بالکل صحیح. آج کل کے ہمارے جو بچے ہیں نا, وہ بھی تھوڑا سا, میں نے, یہ شاید میری آبزرویشن ہے, آپ لوگوں سے اختلاف ہو سکتا ہے اس بات کے اوپر, وہ یہ کہ بچے ہمارے, انہوں نے فریڈم کو کچھ اور سمجھ لیا ہے. بالکل میں ایگری کرتا ہوں, کچھ اور سمجھ لیا ہے. بالکل ایگری کرتا ہوں. ہمارے دور میں اگر کوئی بزرگ ڈانٹتا تھا نا تو اس کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ابھی اگر کوئی بزرگ نہیں ہے, اپنی عمر کا بھی کوئی ڈانٹ دے تو اگلا he feels or she feels insulted. نیا کلچر ہے. آپ لیجیے نا مائک, یہ ایسا ہوتا ہے. یہ ڈس ریسپیکٹ اور رسپیکٹ کے جو میننگز ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوئے ہیں کیا؟ نہیں, میں خود فیل کرتا ہوں کافی ڈفرینٹ ہے.
ایگوز مجھے لگتا ہے شاید بڑی ہو گئی ہیں ساروں کی, لوگ بہت پرسنل لے لیتے ہیں, خاص طور پہ پیرنٹس کے معاملے میں, ایون ٹیچرس کے معاملے میں اب دیکھتا ہوں سرپرائزنگ ہوتا ہے کہ لوگ پرسنل لے لیتے ہیں. اگر آپ کو کوئی بات کہے گا تو وہ پرسنل لے لیں گے, اس کو کافی ایز اے پرسنل اٹیک کنسیڈر کریں گے. تو بالکل چینج ہے, علاقے سے علاقے بھی تھوڑا ڈفرینٹ ہے. اب اگر آپ نہیں, اب جس ماحول میں آپ پڑھتے ہیں بالکل یونیورسٹی یا کالج, جیسے آپ کالج کا بتا رہے ہیں, لا کالج کا, تو وہاں پر بھی آپ نے یہ فیل کیا اپنے ارد گرد نہیں ہے, اور چینج ہو چکی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, موبائل کی ٹرینڈ گریجولی بڑھتا جاتا ہے. جیسے آپ 1-2 سال نیچے جونیئر اپنے دیکھتے ہیں تو اس میں اور آپ دیکھیں گے, زیادہ دیکھیں گے آپ اس کے اندر لوگوں کی پرائیورٹیز شاید ڈفرینٹ ہو گئی ہیں. جب وہ اب ہمارے ابو کا تو تھوڑا کافی اسٹرکٹ تھا ہمارے پہ, جیسے مجھے نہیں یاد کہ ہماری اگر کوئی ڈسپلنری کمپلین کوئی ٹیچر یا کسی کی بھی, تو ہمارے پاس اجازت نہیں تھی آگے جواب دینے کی. یا آج بھی میں کہتا ہوں خود ڈسپلنڈ تھے نا, وہ جس انسٹیٹیوشن میں تھے, جیسے یہ وجہ ہے. آج تک میرے سارے دوستوں کو پتہ, میں ان کو کہتا ہوں کہ ڈر مجھے لگتا ہے تو ابو سے ابھی بھی لگتا ہے. مطلب میں اس چیز سے کوئی شرمندہ نہیں ہوتا. آپ ایک بات بتاؤں, یہ بہت اوور ویلمنگ پرسنالٹی ہیں. میں نے نوٹس کیا ہے جتنا یہ غصے والے لگتے ہیں نا, باروب شخصیت ہے, غصے والے لگتے ہیں, لیکن اتنا ہی یہ ایموشنلی اینڈ سینسٹیولی اٹیچڈ ہیں. میں نے اتنا تو پرسنالٹی ایسا ہے نا بھابھی, تو یہ بڑا فرق ہوتا ہے. دیٹ از وائی آپ لوگ اتنا ایزی فیل کرتے ہیں. وہ جتنا جلدی آتا ہے غصہ وہ اترتا بھی جلدی ہے. ہاں نہیں, وہ اصل میں ایموشنلی اٹیچڈ ہے نا. وہ اسٹرنگز جب اٹیچڈ ہوتی ہیں نا تو اس میں پھر بچتا کچھ نہیں ہے, پھر آپ کے لیے پرائیورٹی ہوتی ہے. روکھڑی صاحب وہ شخصیت ہیں, میں نے ان سے 2-3 ہی میٹنگز ہوئی ہیں نا, یہ جان دینے والوں میں سے ہیں. نہیں کرتے ہیں خرم کا, جس کے ساتھ اٹیچ ہو تو اس کے ساتھ 100%. اور یہ تو ویسے بھی اس مٹی کا بھی خمیر ہے نا, دنیا والی مٹی کا خمیر ہے بالکل, جس کے ساتھ ہوتا ہے. موسیٰ سے بات کرتے ہیں. موسیٰ, دن بھر آپ کی باقی کیا ایکٹیویٹیز رہتی ہیں؟ ٹی وی دیکھتے ہیں؟ جی دیکھ. ٹی وی پہ کیا دیکھتے ہیں زیادہ؟ ٹی وی پہ بس موویز دیکھ لی, نیٹ فلکس. کارٹونز دیکھتے ہیں؟ نہیں کارٹونس میں سمپسن نہیں, ایسا مجھے کارٹونس کا اینیمے کا شوق نہیں اس طرح. اچھا کارٹونس. تو باقی کوئی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز؟ بیڈمنٹن میں کھیلتا ہوں زیادہ تر. ہاں جی بیڈمنٹن. صرف کھیلنے کی حد تک یا اسپورٹس ایکٹیویٹی کو اپنانا ہے فیوچر میں؟ کھیلنے کی حد تک, ورنہ زیادہ پلے اسٹیشن ہو گیا وہ. اچھا پلے اسٹیشن, تو کون سی گیم زیادہ پسند ہے؟ کال آف ڈیوٹی. کال آف ڈیوٹی. میرے صاحب اب ذرا آ جاتے ہیں رول آف میڈیا. رول آف میڈیا کتنا امپورٹنٹ ہے اور کیا ہمارا میڈیا رسپانسبل ہے؟ رول آف میڈیا امپورٹنٹ تھوڑا نہیں ہے, رول آف میڈیا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ کسی اس وقت جیسے جس ٹائم میں سے گزر رہے ہیں, میڈیا اہم ترین سیکشن بھی ہے اور فیکٹر بھی ہے. جذبات کو بڑھانے میں بھی, جذبات کو کنٹرول کرنے میں بھی, ڈی ریل کرنے میں بھی, اور ان کو کارڈن کر کے درست کرنے میں میڈیا کا سب سے بڑا کردار ہے. آپ دیکھیں نا, ہر گھر میں پہلے ایک ٹی وی, اب کون سا کمرہ ہے جو ٹی وی سے خالی ہو؟ ہر چینل آپ کے پاس اس کے اوپر موجود ہے. تو میڈیا کی جتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے نا, جتنا اللہ نے ان کو فریڈم دی ہے جتنا اتنی رسپانسبلٹی ہے. میڈیا اونرز کے لیے لازم ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس سب سے جو خوبصورت ترین بائنڈنگ فورس یا ہمیں جو ایلیویٹ کرتی ہے یا ہمیں جو انلائٹمنٹ کی طرف لے کے جاتی ہے وہ آپ کا دین ہے. میں پیچھے میرے ایک دوست ملے, انہوں نے کہا وہ ڈاکٹرز کے پاس گئے انگلینڈ کے اندر, انہوں نے کہا میرے یہ ایشو ہے. انہوں نے کہا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے میرے, تو انہوں نے کہا میں تو نہیں ہوں, میں کرسچن ہوں, لیکن اگر آپ اپنا پیٹرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق کر لیں تو آپ کی یہ ہارٹ, یہ ساری ڈیزیز ٹھیک ہو جائیں گی. آپ اپنا کھانے کا, تو میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ آپ عرب ہیں نا, 2 قومیں اس وقت ترقی بھی کر رہی ہیں اور انجوائے بھی کر رہی ہیں. دیکھیں نا, انجوائمنٹ یہ ہے کہ آپ ابھی بھی ہمارا حق ہے نا, یہاں بھی دنیا میں بھی مسکراتے ہوئے جیئیں, ایک دوسرے کی ہیلپ کریں, مسکرائیں, باہر نکلیں, تلخیاں نہ ہوں, آپ ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنے والے ہوں. 2 قوموں کو آپ دیکھیں گے, گوروں کو, یورپینز کو آپ دیکھیں گے, گورا تو نہیں کہنا چاہیے, یورپینز, چاہے ان میں جتنے بھی ہیں اور بھی ریسز ہیں, جو آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ چیزوں سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں اور چیزیں انوویشن میں بھی ہیں, لطف اندوز بھی ہوتے ہیں. دوسرا عرب کو آپ دیکھیں, اپنی فیملی سے بھی, ان یورپینز کا یہ ہے کہ وہ فیملی لائف ڈسٹروائے کر بیٹھے اپنی ساری کی ساری, کیونکہ وہ اتنا زیادہ مٹیریل کے اندر گئے کہ ان کی بائنڈنگ فورس ان کے پاس نہیں تھی.
ان کا سوشل فیبرک خراب ہو سوشل فیبرک خراب ہو گیا, جس کی وجہ سے ان کی وہ زندگی کی لذت ختم ہوگی. عرب نے یہ کیا کہ انہوں نے ماڈرن لائف کا بھی مزہ لیا, انوویشن کے اندر بھی گئے, ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک بھی ہیں, لائف بھی ٹھیک گزار رہے ہیں, اور شرمندہ بھی نہیں ہیں. ہاں تو درست, ویری رائٹ, شرمندہ بھی نہیں ہے. ہمیں جو سیلف امیج سائیکالوجی ہے نا, بچوں کو وہ پڑھنی ضروری ہے کہ ان کو یہ اعتبار ہو کہ ہم اچھے لوگ ہیں, بہترین لوگ ہیں. اگر میں خود پہ اعتماد نہ کروں اور میں خود کو اچھا نہ سمجھوں, مجھے کوئی اچھا نہیں سمجھے گا. سیلف امیج سائیکالوجی میڈیا سے ریلیٹڈ جس دن ہو گئی اور میڈیا نے سیلف امیج سائیکالوجی کو ٹائم دینا شروع کر دیا, یہ قوم اپنے آپ کو معزز سمجھنا شروع کر دے گی. اس وقت تک قوم اپنے آپ کو گلٹی سمجھتی, بچہ اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہے, گلٹی, یار میں غلط کر کے پھر رہا ہوں, ہم ایسے نہیں ہیں, ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے. بھائی زیادتی کیا ہو رہی ہے؟ ہم نے کیا کرنے کی کوشش کی, ہم یہ کیوں نہیں سوچتے؟ ہم نے ایلیویٹ کرنے کی کوشش کیوں کی, قوموں کا مورال اپ کیا جاتا ہے. بچوں کو جہاں پہ ہر کوئی مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے چکر میں کیوں قوم کے بیڑے غرق کیے جا رہے ہیں؟ اچھا, یہ تو روکڑی صاحب, یہ تو ہو گیا نا میڈیا, بڑی زبردست بات کی, اس کو امیج بلڈنگ کی بڑی ضرورت ہے. اب اس سے بھی ہم نیکسٹ لیول پہ چلے گئے. میں آپ لوگوں کے پاس بھی آتا ہوں. اب ہمارے ہاتھ میں آ گئی ایک چیز, اس کو کہتے ہیں سوشل میڈیا. پوری دنیا میں کوئی بھی اگر ڈسکرپٹیو سوشل میڈیا نہیں, مائکرو سوشل میڈیا کی طرف جاتا ہے تو وہ رسپانسبلٹی کے ساتھ, ڈیسنسی کے ساتھ, اور پھر لا آف دا لینڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے, اور بڑے اوپنلی کرتا ہے. بالکل اسی طرح, لیکن وہ خیال رکھتا ہے. ہمارے ہاں جس کے ہاتھ میں ٹریگر آ گیا, وہ دیٹ از اے نیوکلیئر ٹریگر, وہ دبا دیتا ہے اور اس کو نہیں پتا ہوتا کیا کہہ رہا ہوں, اور پھر وہ اس کے رگڑے میں آ جاتا ہے. وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے میڈیا یا سوشل میڈیا کا ہیجان کنٹرول کرنا؟ امپورٹنٹ یہ زیادہ کنٹرول کر رہا ہے سوشل میڈیا. عرب کہاوت ہے کہ ہر برتن سے وہ چھلکتا ہے جو اس میں ہو. جی, اس میں پھول ہیں تو اس سے پھول ہی باہر گریں. ویری رائٹ. ٹھیک ہے جی, پانی ہوگا, پانی آئے گا, جام ہوگا, جام. جو یہ لکھتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ, جی, ان کے بارے میں میرا تو یہی ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ باہر آ. کیوں بچے ابیوسف ہوئے, کیوں ختم ہوئی ان کی برداشت, ان کو کس نے حق دیا ہے میرے بیٹے کو کہ وہ کسی کی بھی چیز ناپسند کرے اگر اس کے اوپر, تو جا کر اس کو ڈس لائک کرے اور اس کو موک کرے, موک کرے, ڈس رسپیکٹ کرے. اچھا بھائی, آپ ایک پولائٹ کومنٹ چھوڑ سکتے ہیں, آنر کے ساتھ کو بات کر سکتے ہیں, ڈس ایگری تو ہو سکتا ہے, کر سکتے ہیں, اور وہ بھی لاجک اور ایویڈنس کے ساتھ. حق کیسے پہنچتا ہے کسی کی ڈسگریس کرنے کا؟ یہاں پہ تو عام ہے. آپ اور میں جو بھگت چکا ہوں, میں تو بھگت کے آیا ہوں سر. میں 12 دن, اچھا 3 دن کی جیل. میں آپ کو بتاؤں, میں پھر کہوں گا کہ آپ جیسے نوجوان, جو آپ کا جو پوٹینشل تھا وہ یوز کیا گیا, آپ کے جو جذبات تھے اس آپ کو یہ بتایا گیا کہ بہتری کے لیے جا رہے ہیں, جبکہ ہمیں کیا چیختا رہا کہ نہیں, نوجوانوں کو برباد کیا جا رہا ہے. میں ایک اسپیسیفک چیز کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں. آپ جیسے لوگوں کے جذبات کو اور آپ کی گڈ ول کو, نام کو بھی یوز کر کے ایکسپلائٹ کیا گیا, اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں کرنی تھی ایکسپلائٹ کرنے والے کو. اس نے ٹارگٹ اچیو اپنا کرنے کے لیے, اور وہ دکھ مجھے پتا کیا ہوتا ہے, ہمیں تو کیونکہ بہت ساری چیزوں کا اندر سے پتا تھا, پھر ان چیزوں کو باہر کے ملکوں میں اپنے ملک کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے, خراب کرنے کے لیے آپ نوجوانوں کو استعمال کیا گیا, اور نوجوان استعمال ہوئے. یہ 12 مئی, یہ جو 9 مئی کیا جو واقعہ ہے, اس میں جو نوجوان تباہ ہوا, یا جس نوجوان یونیورسٹی سے نکل کے جو آج ایک اور ٹریپ کے اوپر, اور وہ جرم تو اس نے کر دیا, اب اس جرم کی وجہ سے اس کو بھگتنا پڑے گا. مجھے بتائیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے پیچھے کون جائے گا بیچارہ؟ پیچھے کون جائے گا؟ نوبڈی کیئرز. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ان چیزوں کے اوپر جا کر یہ چیزیں بھی نیشنل ڈیبیٹ کا حصہ بننی چاہیے. ہم تو بول رہے ہیں. سر میں جب جیل سے باہر آیا, میرا کوئی قصور نہیں تھا, جب میں جیل سے باہر آیا ہوں تو میری جو بول فیملی تھی, مائی فیملی از بول فیملی, سمپل سی بات ہے, اور میری تو کوئی فیملی ہے بھی نہیں, تو اس کے 4-5 لوگ تھے جو مجھے ریسیو کرنے آئے, اینڈ دیٹ ریئلی لٹرلی اوپنڈ مائی آئیز. سمجھ آ گئی نا کہ میں کہاں کھڑا ہوں, کہ کس نے کس چیز کے لیے استعمال کیا, اور کس بڑے لیول تک جا کے استعمال ہونے کے بعد. آپ مجھے بتائیں, میں پھر کہتا ہوں, ادارے کہاں جائیں؟ ان کو معلوم, ابھی تو جو اس ملک میں نرمی ہوئی ہے, یہ کسی اور ملک میں یہ نرمی نہیں ہو سکتی. ٹرو. آپ کا ملک آپ کے لیے ریاست اہم ہوتی ہے, شخصیت اہم نہیں ہوتی. آپ نے, ہم نے, تمام نے, پولیٹیشنز نے, دوسروں نے یہ سمجھنا ہے کہ ریاست اہم ہے. ریاست, شخصیت جب انٹائر ریاست ہو جائے, یا حکومت جو ہے
हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, आज एक की होगी कल दूसरे की होगी, कोई भी आ जाएगा। रियासत ने कायम रहना है, और आपकी और हमारी बका क्या है? रियासत मजबूत हो, रियासत कायम रहे, खुशहाली हो, इदारे मजबूत हो। हमने इदारों को मजबूत करना है। इदारे में से एक बंदा आएगा रिटायर होकर चला जाएगा, इदारे का मजबूत होना, रियासत का मजबूत होना लाजिम, बहुत जरूरी, तब जाके मुल्क आपका तरक्की करेगा। वेरी राइट, उसके बगैर नहीं हो सकता। वेरी राइट। अब मैं नौजवानों से पूछता हूँ ना। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। मुहिब साहब, सोशल मीडिया यूज करते हैं? काफ़ी कम। बहुत कम? कम, बिल्कुल। दिल नहीं करता है जो हालात बन गए हैं उसके बाद? नहीं, मैं इससे पहले भी काफ़ी कम रिस्ट्रिक्टेड करके यूज़ करता था। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ? मुझे खुद नहीं इतना शौक नहीं था सोशल मीडिया और उसका। वेरी राइट। सोशल मीडिया फॉर द सेक ऑफ फन, पिक्चर्स या फिर थॉट्स के लिए? नहीं, पिक्चर्स भी मुझे इतना कोई शौक नहीं था, जस्ट टू स्टे इन बेसिक कांटेक्ट हो गया। या कई चीज़ें जिसके साथ आपने लिंक कनेक्टेड रहना है, बिल्कुल, आपकी फील्ड हो गई या कोई पेजेस हैं आपने जो फॉलो करने हैं, उसके लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। इसके अलावा कोई मैं ख़ास तौर पे मैं कभी यूज़ नहीं किया सोशल मीडिया। भाभी, आप सोशली कनेक्टेड हैं या आपकी लाइफ बस यही है फैमिली के अंदर या फैमिली फ्रेंड्स में? जो थोड़ा बहुत देखती हूँ। अच्छा, थोड़ा बहुत लिखती हैं? लेकिन देखती हूँ, पढ़ती हूँ, लिखती नहीं हूँ। अच्छा, पढ़ लेती हूँ कि हो क्या रहा है, इन टच रहती हूँ थोड़ा सा। अच्छा, जो हो रहा होता है आपको लगता है कि वही बताया जा रहा है या आपको लगता है कि नहीं बढ़ा चढ़ा के पेश? नहीं, बढ़ा चढ़ा के दूसरा एक्चुअल चीज सामने आती ही नहीं है, बहुत ज्यादा। वो रियलिटी कुछ और होती है और आपके सामने कुछ और होता है। अच्छा, हमारे यहाँ ख्वातीन की इंडिपेंडेंस को भी ज़रा डिफरेंट पोर्ट्रे किया गया कुछ एनजीओज़ की जानिब से, पता होगा आपको। लेकिन वो जब वाक़तन ख्वातीन के हुकूक की बात आती है तो गायब होती है। वो देखे ना, हमारे उसमें इंडिपेंडेंस ये है कि हम इस्लाम नहीं दी हुई है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये। इससे बड़ी इंडिपेंडेंस क्या होगी? मैं घर में, मुझे कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है बाहर जाके, मुझे हर चीज़ मेरा खामन ने प्रोवाइड करनी है, खामन के बाद बेटों ने करनी है, इनकी जिम्मेदारी है। क्या बात है। खाना पीना, मेरा कपड़ा, औरत पे क्या जिम्मेदारी, अपनी मर्जी से काम कर रही है। अब बहुत कम है जो जहाँ ज़बरदस्ती है, तो ये इससे ज़्यादा आज़ादी और क्या होगी? इससे बढ़कर आज़ादी और क्या होगी? और ये दिस इज द राइट एंड ट्रू डेफिनेशन। देखिए, जो बाहर के मुल्कों में औरत ऐसी है जो एक हद तक काम करने के बाद थक जाती है, अल्लाह पाक ने उसको बनाया इस तरह। ठीक, मॉर्फोलॉजी ऐसी है। दूसरों से बच्चे, घर वो देखना है, एक लिमिट के बाद वो थक जाती है। ट्रू। तो ये इस्लाम में तो हमें आज़ादी है कि हमें खामंद और बेटों ने कमा के देना है, मौज करानी है। जरा देना मूसा भाई को। भाईजान, बड़े होके क्या बनना है? पायलट का है मेरा। अच्छा, एयरफोर्स जाना है? कमर्शियल पायलट। तो ट्रेनिंग तो उनकी भी उधर ही होती है, पहले उधर ही होती है पहले। PIA की तरफ से भी वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो खैर आपके बाबा ज़्यादा बेहतर बताएंगे। लेकिन उधर क्यों नहीं भाई? शेरदिल टीम और फाइटर जेट उड़ाने वाले, फिर थोड़ा आपके जज्बात अलग हो जाते हैं। अच्छा ये होता है, आप उसके अंदर आप एंटरटेनमेंट होती है आपका, अच्छा एडवेंचर होता है। हाँ, बोइंग चलाना है। आपके दौर में तो सुपरसोनिक आ चुके होंगे भाई, अगले 20 साल बाद। असल इसका इशू एडवेंचर है। अच्छा, अभी हाल ही में एक जो है सबमरीन जो है वो, जी हाँ, अल्लाह तो उनके लिए बाप बेटे की यकीन करें। मैं ना इतना मुझे अफसोस हुआ उन दोनों को। मैं कह रहा था यार क्यों गया ये बच्चा, क्यों गया साथ? अच्छा, उस बच्चे ने जाना भी नहीं था? जाना भी नहीं था। और वो फैमिली पूरी बड़ा, उस 2 तस्वीरों ने बड़ा डिस्टर्ब। वो सर $2.5 लाख पर पर्सन। और आप उसकी तस्वीरों में देखें ना, बाप बेटे की आप एक दूसरे के साथ वो देखिए अटैचमेंट। एक ही बेटा था। अच्छा, आपको पता है उस बच्चे के नाम के ऊपर कितना बड़ा ट्रस्ट खोला हुआ था? हाँ, शहजादा दाऊद। यानी उन दोनों का देखें अटैचमेंट कितनी थी आप। हाँ जी, ये SIUT कराची के अंदर पूरा एक डिपार्टमेंट बनाया है। नहीं, दाऊद फैमिली ने तो बहुत काम किया। लोग कह रहे थे ना कि जी $2.5 लाख में। नहीं, वो गलत है। ये तो नेगेटिविटी है ना जो हमारे वाले करते हैं। हाँ, यानी आप देखें, अल्लाह ताला ने उनको एक चीज दी, लगा सकते हैं। और उस फैमिली पूरी को देखें कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए कितना कुछ किया। वेरी राइट। अच्छा, एक वो वाकया और एक वो जो यूनान में कश्ती वाला वाकया हुआ 700। अच्छा, कश्ती वाला जो है ना, उसके ऊपर भी हमारे बहुत से मुहर्रिकात हैं। देखें, ह्यूमन स्मगलिंग है ना, ट्रैफिकिंग है, ये आज की नहीं है। जी जी, ये भी, इस पे भी मीडिया को बहुत हर एंगल के लिहाज से इसको दिखाना। और ये हर 3-4 महीने बाद कोई ना कोई वाकया होता है, रिपोर्ट ही नहीं होता। सर, मैंने आज आपकी जो है ना ईद को कोशिश की है कि इसका मजा दुबाला करूं, लेकिन वो पॉलिटिक्स भी आ गई और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी आ गया। होप यू एंजॉयड द शो। मेजर साहब,
آپ کا بہت بہت شکریہ. موسیٰ بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ کرے آپ کمرشل ڈیوٹی پائلٹ بنے اور دنیا پھرنے کا چکر BIA کو جو ہے نا آپ انشاءاللہ ٹاپ پہ لے کے جائیں, ٹاپ کلاس ایئر لائن بنائیں. بھابھی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا, پہلی دفعہ اسکرین پہ آ رہی ہیں جی ہمارے شو پہ, ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہے. اور محب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ اچھے لائر بنے اور پاکستان کے اندر خاص طور پر اگر آپ کا دل کرے, ویسے تو آپ کی چوائس ہوگی دنیا میں کہیں پہ بھی رہیں, پاکستان میں جو مسئلے مسائل ہیں لا سے ریلیٹڈ اس کو ضرور سارٹ آؤٹ کریں آنے والے دن میں. خواتین و حضرات, آج کی نیشنل ڈیبیٹ سے اتنا ہی. آپ سب اپنے اپنے گھروں میں کلیجی, پوٹا اور وہ رانے اور پتہ نہیں کیا کیا روز بنوا کے کھائیے. میں بھی نکلتا ہوں, میرا بھی کھانے کا وقت ہو چکا ہے. بہت شکریہ, السلام علیکم. عید الاضحیٰ پر قربانی کے لیے احتیاطی تدابیر. قربانی کرتے وقت صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں. تجربہ کار شخص سے جانور ذبح کروائیں. جانور کو احتیاط کے ساتھ زمین پر گرائیں. جانور ذبح کرتے وقت اپنے آپ کو زخم لگنے سے بچائیں. قربانی کرتے وقت تمام اسلامی اصولوں کو ملحوظ خاطر رکھیں. قربانی کے بعد خون پر چونا ڈالیں. قربانی کے علائشوں اور باقیات کو کھلی جگہ پر نہ ڈالیں. جانوروں کے فضلے اور آلائشوں کو محفوظ طریقے سے تلف کریں. گندگی پھیلانے سے گریز کریں اور حکومتی ہدایات پر عمل کریں. احتیاط اور صفائی سب سے اہم ہے. اپنے ملک کو صاف رکھیں اور پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ. بول کی صفائی مہم کا حصہ بننے کے لیے ابھی اس نمبر پر رابطہ کریں 0337 0310 377 تاکہ بول آپ کی شکایات متعلقہ اداروں تک پہنچا سکے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.